اب آگے آیت نمبر 37، آیت نمبر 37 اللہ کی عظمت، عظمت الہی، اللہ کے جلال، اللہ کی عظمت کی خبر دے رہی ہے، اللہ کے جلال کی خبر دے رہی ہے، اللہ کی شہنشاہیت کی خبر دے رہی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو مالک ہے آسمان کا اور زمین کا، جو مالک ہے آسمان اور زمین کا اور ان چیزوں کا جو ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی دنیا اور آسمان اور زمین کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام کی تمام چیزوں کا مالک ہے، تو رحمان ہے وہ کسی کو اس کی طرف سے اختیار نہیں ہوگا کہ وہ کوئی بات کر سکے، کسی کو اختیار نہیں ہوگا اس دن۔ محشر جب ہوگا، عدالت جب لگے گی، تو کسی کو کوئی اجازت نہیں ہوگی کہ اللہ رب العزت کے سامنے بات کر سکے، ہاں صرف وہ جس کو اللہ اجازت دیں گے، کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے متقین بندوں کو بدلہ دے رہے ہیں، اس کا وعدہ فرما رہے ہیں، پوری کائنات کے مالک، جس کی بادشاہت آسمانوں اور زمین تک پھیلی ہوئی ہے، کوئی ذرہ ذرے کا کروڑواں حصہ بھی اس کی حکومت سے باہر نہیں ہے، وہ سب کا رب ہے، سب کا رب، ساتھ ہی ساتھ وہ بہت بڑا مہربان بھی ہے، اس کی رحمت کا بھی کوئی حساب نہیں ہے، اس کی رحمت کا بھی کوئی پیمانہ نہیں ہے، لامحدود رحمت ہے، اس کی رحمت جس نے دنیا عالم کی تمام چیزوں کو گھیر رکھا ہے، اس کی رحمت اس کے غضب سے بہت بڑی ہے، اس کے باوجود، اس قدر لطف و کرم کے باوجود، اس قدر رحمت کے باوجود، اس قدر مہربانیوں کے باوجود، تو اس کی رحمت کی عظمت اور جلال کا بھی ایسا ہی ہے، اس کی رحمت، اتنی رحمت کے باوجود اس کی عظمت اور اس کی جلال بھی ایسی ہے کہ کوئی اس کے سامنے لب نہیں ہلا سکتا، اس کی ہیبت، اس کی جلال، اس کی کبریائی کا اظہار اس دن ہوگا اس کی ہیبت، اس کی کبریائی کا اظہار، کہ اللہ آگے فرماتے ہیں اس دن جب روح ملائکہ، تو اس دن جس روز تمام ارواح، تمام کی تمام روحیں اور تمام کے تمام فرشتے صف بستہ لائن بنا کر کھڑے ہوں گے، کوئی بول نہیں سکے گا بجز اس کے جس کو رحمان اجازت دے دے بات کرنے کی، یعنی کوئی اس کے سامنے کلام نہیں کر سکے گا، ہاں جس کو وہ اجازت دے۔ تمام فرشتے کھڑے ہیں صف بنا کر، تمام روحیں کھڑی ہیں، اس کا جلال ہے، اس کی ہیبت ہے، اس کی کبریائی ہے، ہر ایک کا دل لرز رہا ہے، کوئی اس کی ہیبت اور کلام کے آگے، ہیبت اور خوف کے آگے کلام نہیں کر سکے گا، بات نہیں کر سکے گا، مگر ہاں وہی جس کو اللہ اجازت دے وہ بات کرے گا، اجازت پا کر بھی وہی بولے گا، اور بالکل ٹھیک بولے گا، بالکل ٹھیک بولے گا، بالکل ٹھیک۔ جب اللہ رب العزت اجازت دیں گے تو پھر وہ انسان بولے گا، اور کیا بولے گا؟ جو بالکل ٹھیک بات، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں، ٹو دی پوائنٹ بات ہوگی، بالکل حق اور سچ بات ہوگی، اس کو اجازت مل گئی، اب تم بولو ٹھیک بات۔ اب یہ آیتیں کس کی طرف اشارہ ہے؟ مشرکین کی طرف۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں مشرکین عرب کے اس باطل عقیدے کی بات کا رد فرما دیا جو بتوں کو پوج رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تمام حاجت جو ہیں وہ بت پوری کرتے ہیں، یہ مسبب الاسباب ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں بتا دیا کہ کوئی بھی نہیں، تمہارے یہ بت تو کیا فرشتے بات نہیں کر سکتے، تم بات نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں کرے گا، جو بات کرے گا وہ ہم جس کو اجازت دیں گے وہ بات کرے گا، تو سفارش بھی وہی کر سکیں گے جن کو اللہ اجازت دیں گے، انبیاء سفارش کریں گے، جس نے دنیا میں انبیاء کی بات مانی ہوگی، انبیاء کے کہے ہوئے راستے پہ چلے ہوں گے، جو حق کو حق کہنے کا ہمت رکھتے ہوں گے، جس نے اس حق کو پہچانا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی شریک نہیں، تو وہی اسی کی سفارش ہوگی، اور وہ بھی اللہ رب العزت فرمائیں گے اجازت، تو وہ سب کے سب پھر اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی اجازت سے بات کریں گے، اور بات بھی بالکل ٹھیک۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہمیں رب چاہی گزارنا ہے۔ تو پھر دعا کرتے ہیں
کہ اللہ ہر وہ کام، ہر وہ شے، ہر وہ شخص جو مجھے تجھ سے قریب کر دے، تو مجھے ہر اس کام، ہر اس شے، ہر اس شخص سے قریب کر دے۔ اور اللہ ہر وہ کام، ہر وہ شے، ہر وہ شخص جو مجھے تجھ سے دور کر دے، اللہ تو مجھے ہر اس کام، ہر اس شے، ہر اس شخص سے دور کر دے۔ میرے مولا، میری زندگی کا اوڑھنا بچھونا، میرا چلنا پھرنا، کھانا پینا، ہنسنا بولنا، رکنا ٹھہرنا، سونا جاگنا، دینا لینا، ہر چیز تیری رضا والی ہو۔ سانس کا ناک کے ذریعے باہر آنا، ناک کے ذریعے سانس کا جسم کے اندر جانا بھی تیرا شکر اور تیری رضا ہو میرے مالک۔ تو مجھ سے راضی رہے، ہر سننے والی بہن سے راضی رہے، آمین ثم آمین۔